السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان مومنین کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: مومن بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ مومن چاہے امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا حافظ، فاضل ہو یا جاہل، شیخ ہو یا خان، جس نسب کا بھی ہو، مومن ہونے کے ناطے آپس میں بھائی ہیں۔ ہر ایک کا احترام دوسرے پر لازم ہے، چونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور آگے چل کر سرکار نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ سرکار نے اس لیے ارشاد فرمایا چونکہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے وہ آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سامعین، 3 دن سے زیادہ کسی سے لا تعلقی اختیار نہ کرو، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، اور کسی کو برے القاب اور نام سے نہ پکارو۔ معاف کر دینے کی عادت ڈالو، کسی کا راز فاش نہ کرو اور کسی کا عیب بیان نہ کرو، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو آئینہ بن کے رہو، یعنی کسی مومن بھائی میں آپ کو عیب نظر آئے بھی تو آپ کو ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں کہ اس کے عیب کو دوسرے کے سامنے، اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرو، بلکہ جس طرح آئینہ دیکھنے والے کے چہرے کے داغ دھبے کو دکھلا دیتا ہے، یعنی اسی کو دکھلاتا ہے جو آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں دکھلاتا۔ اس لیے آپ مومن ہو تو اپنے دوسرے مومن بھائی کا آئینہ ہو، کوئی عیب نظر آئے تو اس کے عیب کو اسی کے سامنے مصلحانہ انداز میں پیش کرو، اور محبت کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے عیب کی اصلاح کر سکے۔ ایسی باتیں نہ کرو اور ایسی باتیں ان کو نہ کہو کہ وہ اپنے عیب کو مزید بڑھاوا دے اور اس پہ قائم رہے۔ یوں ہی اپنے مومن بھائی کو مصیبت کے وقت تنہا نہ چھوڑو۔ یاد رہے، ایمان، تقوی، احسان، اتحاد، اتفاق، عفو و درگزر، اخوت و بھائی چارہ کو قرآن نے اسلام کہا ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بھائی کی ایذا رسانی کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا: بخدا وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ جس آدمی نے 3 دن سے زیادہ لا تعلقی رکھا اور اسی دوران وہ فوت ہو گیا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ ایک دوسری روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک
1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا کہ اس کا خون کیا، یعنی سال بھر کسی مومن بھائی سے قطع تعلق کرنا ناحق قتل کرنے کے گناہ کے برابر ہے یا اس کے قریب ہے۔ اس لیے اے دینی، ملی، مذہبی، مسلکی، ایمانی بھائیوں، آپسی تعلق مضبوط رکھو اور ایمانی رشتے کو ہر رشتے پر فوقیت دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو، محبت قائم رکھو رشتہ ایمانی کی بنیاد پر۔ اس لیے مومن بھائی سے آپ محبت کرو، ان کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، یہ ہمارا مومن بھائی ہے، مومن ہونے کے ناطے اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو۔ لوگ پیسوں کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمانی رشتے کو مضبوط کرو۔ ایمان کی وجہ سے اپنے پڑوسی مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرو اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو۔ ایک دوسری پہلے میری ویڈیو سوشل میڈیا پر، چینل پر گزر چکی ہے، جس میں میں نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ آپسی تعلق مومنوں کے درمیان کس انداز کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو نیچے اس کا لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔